السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مدنی قاعدہ لیسن نمبر 20، جس میں ہم سب سیکھیں گے متفرق قواعد کے بارے میں، جس کے اندر آ جاتے ہیں اظہار مطلق، سکتہ اور سین اور صاد، اور اس کے علاوہ تسہیل، امالہ اور بھی بہت کچھ۔ تو یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک واچ کرنا ہے اور اندر سے اسکپ بھی نہیں کرنا۔ تو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے شروع کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر بروز جمعہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ تو ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ موجود ہے۔ اب ہم اپنا لیسن کھول لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے ہمارا لیسن کھل چکا ہے۔ اس کو اب ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا زوم کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے اظہار مطلق۔ اب یہاں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ہمیں یہ 4 ورڈز دیے گئے ہیں، یہ والا دنیا، بنیان، سنان، یہ جو 4 کلمے ہیں، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں گناہ نہ کریں۔ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یعنی کہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون آ گئے۔ ہم نے پچھلی لیسن میں پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پر گناہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر اسی کلمے ایک ہی کلمے میں ہو، ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دنیا، بنیان، بالکل بھی گناہ نہیں کریں گے۔ سنوان، قنوان۔ اب آگے آتا ہے سکتہ۔ سکتہ کسے بولتے ہیں؟ سکتہ بولتے ہیں آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سکتہ 4 جگہ پر واجب ہے، اور یہ قرآن پاک میں بعض مقامات پر آتا ہے، اور ہم چاہیں تو ہم مجھ پر کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے سامنے یہ ہے موجود، تو اب ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے، یعنی کہ اگر سکتہ آ جائے گا تو ہم متحرک جو ہوگا، متحرک ہوتا ہے جس ورڈ پر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک بولتے ہیں، اور ساکن ہوتا ہے جس حرف پر جزم ہوتی ہے، جیسے کہ بل ہے نا، لام کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے۔ تو مطلب اس کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور زبر کو الف سے بدل دیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ وقیل، وقیل من راقن۔ دیکھیں اب ہم نے سکتہ کیا ہے، یہاں پر ہم تھوڑا سا رکے ہیں، ہمارا سانس جاری رہا، ہم نے سانس نہیں توڑا۔ وقیل من راقن، تھوڑا سا رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ کلا بل رانا من مرقدنا هذا عوجا قیما۔ اصل میں دیکھا جائے تو ایسے پڑھیں گے، لیکن جب سکتہ آ جائے گا تو عوجا، کیونکہ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے، عوجا قیما، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس سین اور صاد۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگ پتہ ہی ہوگا، ہم لوگ اکثر سورۃ یاسین میں بھی آ جاتا ہے اور سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، سورۃ الاعراف میں کافی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے۔
پہلے اور دوسرے میں صرف سین پڑھیں گے، یعنی کہ یبسطو اور بسطاتن، بسطواتن ان میں ہم سین پڑھیں گے، سواد کو نہیں پڑھیں گے۔ تیسرے میں سواد اور سین جو آپ کی مرضی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے میں صرف سواد پڑھیں۔ پہلے دو میں ہم نے کیا کرنا ہے، سین پڑھنا ہے، یبسطو بسطواتن۔ تیسرے میں ہم سین اور سواد دونوں پڑھ سکتے ہیں، ام ہم المسیطرون، میں زیادہ تر سواد پڑھتی ہوں، آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چوتھا ہے اس میں صرف سواد پڑھیں گے، بمسیطرین۔ اب ہم آگے کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا تسہیل۔ تسہیل کا معنی ہے نرمی کرنا، یعنی کہ دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ تسہیل صرف ایک کلمے میں، کافی جگہ پہ آتا ہے لیکن صرف ایک پر ہمیں تسہیل کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کو نرمی کرنا، اور ہم نے مطلب حمزہ کو جھٹکا نہیں دینا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے۔ اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، آپ نے بالکل تسہیل ہو رہا ہے یہاں پر، تو ہم نے جو الف ہے اس کو ہم دوسرے حمزہ کو، یہ ایک حمزہ ہے اس کے بعد جو حمزہ ہے ان دونوں کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، دوسرے حمزہ کو خاص طور پر، یعنی کہ یہ پہلا حمزہ یہ دوسرا حمزہ، اس کو ہم نے خاص طور پر نرم کرنا ہے۔ اعجمی وعربی۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے امالہ۔ زیر کو زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو کیا بولتے ہیں، امالہ۔ امالہ کی روا کو اردو کے لفظ قطرے یعنی کہ رے کی روا کی طرح پڑھیں، یعنی ہمیں یہ پتہ نا کہ ہم عربی میں جو روا ہوتا ہے ہم عربی میں رے نہیں بلکہ روا پڑھتے ہیں، اور علی بے تے یہ اردو کے لفظ ہے، الف با تا یہ عربی میں، لیکن یہاں پر ایک ہمارے پاس ایک ایسا رول ہے جہاں پر ہم نے اردو کے لفظ قطرے کی رے کی طرح روا پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں، جس طرح بھی ہمارے سامنے ہے مجرے، بظاہر دیکھیں تو یہ مجری ہا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ مجری ہا بظاہر دیکھیں لیکن یہاں پر امالہ ہے تو ہم نے اس کو مجرے ہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امالہ کے جم اس طرح کریں گے، میم جیم زبر مج، را کھڑا زیر ری، دیکھیں اس طرح میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مجرے، ہا الف زبر ہا، مجرے ہا۔ اس سے پہلے میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا نا کہ بظاہر دیکھیں تو ہمیں را ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، را کھڑا زبر، را کھڑا زیر ری، بظاہر ہم ایسے پڑھتے ہیں، لیکن جو امالہ والی نا ہم نے اس میں ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا، امالہ والی رے مجرے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد آتا ہے بئس الاسم الفسوق۔ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کے پڑھیں۔ بئس الاسم الفسوق، دیکھیں اب یہاں پر لام جو ہے نا، لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہم نے، یعنی کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ بئس الاسم اس طریقے سے کچھ بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے، مگر جس طرح ہمیں رول بتایا گیا ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور ہم نے لام کو سین سے زیر دے کر پڑھنا ہے، اور اس الف کو بھی نہیں پڑھنا جو لام کے اندر ہے، اور جو باہر ہے لام سے پہلے اس الف کو بھی نہیں پڑھنا۔ بئس الاسم الفسوق۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ لوگ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ اگر کچھ نہ سمجھ آیا تو آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، مدنی قاعدے کا لیسن نمبر جو اگلا ہوگا وہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔